بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیفری چوسر کی پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کی ڈیٹیلڈ سمری کا چوتھا اور آخری حصہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیفری چوسر نے جن کرداروں کے بارے میں بات کی اپنے زمانے کے جو سینٹ ٹامس سے بیکٹ کے مزار کی جانب سفر پہ جا رہے تھے، ان میں سے ہم آخری حصے پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو سکرین پہ کردار نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے اسٹڈی میٹیریل جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اس کے پیج نمبر 8 سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے فرسٹ پیراگراف پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا کردار وہاں پہ جو دیا ہے وہ ہے دریف کا۔ دریف کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ لانگ لیگ لین آدمی ہے، جس کو بیسیکلی کلورک کی بات کریں، کلورک آدمی ہے، اور اس کو اس بارے میں پتہ ہے کہ کتنا اس کے پاس دانہ کتنا اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس معاملے میں بڑا ذخیرہ اندوزی کے معاملے میں بڑا وہ تیز ہے، بڑا وہ سمجھدار ہے، اور اس کو ساری ٹرکس آتی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس نے یہ سارے کا سارا دانہ کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جیفری چوسر نے بتائی کہ وہاں پہ کوئی بیلف نہیں، ہارڈز مین یا کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بھی شخص وہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہارڈز مین سرونٹ، جس کے بارے میں یا ان کے جو جن کے راز کے بارے میں، رازوں کے بارے میں، ٹریچرس چیزوں کے بارے میں ریف کو نہ پتہ ہو۔ لہٰذا یہ سارے لوگ جو اس کی سوسائٹی کے اندر موجود لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہر ایک کے راز کے بارے میں بھی علم ہے۔ اس کے بعد اگلا کردار جو جیفری چوسر نے بتایا پیج نمبر 8 پہ موجود سمنر کا کردار ہے، جس کے بارے میں اس نے بات کی کہ فائر ریڈ چہرہ، پمپلڈ، اس کے چہرے پہ نشان ہے پمپلز کے، اور نیرو آئیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسکن ڈیزیز کے بارے میں اس نے بات کی کہ بلیک بروز کے جس کو اسکن ڈیزیز ہے، اس کی بیئرڈ کے بارے میں بات کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ایکسٹریملی لیکرس ہے۔ اور یہاں پہ نیریٹر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی بھی آئنمنٹ یا کیور جو ہے اس کو اس کے پمپلز ختم کرنے میں اس کی مدد فراہم نہیں کر سکی۔ سمنر کے بارے میں جیفری چوسر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو شراب پینے کا بہت شوق ہے، which is read as blood، اور eating leeks, onion and garlic، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، کس طرح لوگوں کو ٹرک کیا جائے۔ سمنر بھی دراصل مذہب کا نمائندہ ہے، لیکن وہ بھی مذہب کی ذمہ داریوں کی بجائے دھوکے فراڈ کے کاموں میں مصروف ہے۔ سمنر کے ساتھ ایک نوبل پارٹنر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں جیفری چوسر جب بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اس کا کمپینین ہے۔ یہ بات میں پیج نمبر 8 پہ تیسرے پیراگراف میں کر رہا ہوں، جہاں پہ اس نے بات کی کہ وہ اس کے لیے کمپینین کا نام وہ استعمال کرتے کہتے لاسٹ پلگرم ہے، جس کو جیفری چوسر اپنی کتاب پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بڑا اونچا گاتا ہے، کم ہدر، لو ٹو می، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہیئرز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے سر کے بال جو ہے وہ ویکس کی طرح یلو ہیں، اور جو کہ بیسیکلی اس کے چہرے پہ فلیکسن کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس جو معافی نام، اس کے پرس جو معافی ناموں سے بھرا ہوا ہے، اور جو یہ وہ معافی نامے ہیں جو کہ روم سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی پوپ کے معافی نامے بیچتا ہے۔ سیکشولی ایمبیجیوس کردار، ٹھیک ہے، تھن واش وائس ہے اس کی، اور نیریٹر اس چیز پہ حیران ہے کہ اس کے وہ بیسیکلی کیا وہ یونیک یا ہومو سیکشول ہے، وہ کیا چیز ہے۔ پارٹنر کی صورت میں جیفری چوسر نے مذہب کے اوپر آخری ضرب لگائی۔ اس نے بتایا کہ مذہب کے لوگ کس طرح معافی نامے بھی بیچتے تھے یا یہ سارا سلسلہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے جیفری چوسر جب آگے بڑھتا ہے تو وہ ہمیں پیج نمبر 8 پہ چوتھے پیراگراف میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے، کلاس اور ایرے کے بارے میں، یعنی کہ اپنے کردار، اس کلودنگ کے بارے میں، باقی پلگرمز کی اسمبلی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ مسٹ ریپیٹ اٹ کلوزلی ایز اے پاسبل کین ٹو اوریجنل ٹیلر اینڈ دس۔ اب ٹیلرز ایک ٹیلرز کے بارے میں بتا رہے کہ کس طرح وہ اس نے بتایا یا ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد لاسٹ پہ جا کے جیفری چوسر پیج نمبر 8 کے 5ویں پیراگراف پہ جب بات کروں گا تو اس نے ہوسٹ کے بارے میں بات کی کہ جو لاسٹ ممبر ہے جس کے اس نے ڈسکرائب کیا، لارج مین، برائٹ آئیز کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھیں، ایکسٹریملی فیئر آدمی ہے،
وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں سرائے میں آتے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ سارے لوگ کینٹربری کی جانب پلگرمیج پہ جائیں گے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شخص ہے جس نے فیصلہ سنایا کہ یہ سارے جب جائیں گے تو جو اچھی کہانی سنائے گا اس کو پھر واپس میں اس کو انعام دیا جائے گا، وہاں پہ اسٹے اس کو نائٹ اسٹے کروائے جائیں گے ان میں فری آف کاسٹ۔ سو ہوسٹ اس گیم کے بارے میں جب بتاتا ہے پیج نمبر 8 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھوں گا تو وہ اس سارے مل کے فیصلہ کر کے سجیشن دیتے ہیں کہ ہر آدمی جاتے ہوئے 2 کہانیاں اور واپسی پہ 2 کہانیاں سنائیں گے، اور اسی پہ پھر یہ گیم شروع ہوتی ہے۔ رستے میں پھر یہ سارے لوگ کہانیاں سناتے سناتے آگے بڑھتے ہیں اور واپسی پہ کہانیاں سناتے ہیں اور یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، اس طرح وہ اپنا سفر گزار لیتے ہیں۔ تو یہ تو بات تھی کہ یہ اور وہ جو کہانیاں بیسیکلی وہ جیفری چوسر نے اپنی کینٹربری ٹیلز کے اندر بتائیں، ہم نے صرف اس کی پرولوگ دیکھی جہاں پہ اس نے صرف ان کا تعارف دیا۔ اگلی صبح آخری پیراگراف پیج نمبر 8 پہ اگلی صبح یہ سارے لوگ روانہ ہوتے ہیں سفر پہ اور کہانیاں سناتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ تھی ایک ڈیٹیل کے ساتھ سمری اس کتاب کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ نے اس کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا۔ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کریکٹرز کو دیکھا، آپ نے ایک ایک چیز اس کے اندر دیکھی، جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کتاب کو پڑھتے ہوئے تو ایم شیور کہ مزید آپ کو آئیڈیاز ملتے جائیں گے کہ اس کے اندر آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جیفری چوسر کے کرداروں کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، سب سے یعنی کہ موسٹ مورل سے لیسٹ مورل کی صورت میں موریلٹی کی بیسس پہ آپ ان کو دیکھ سکتے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں دیکھیں ایرسٹوکریٹس جو ہے ان کے بارے میں جب بات کی تو نائٹ پرائرس اور فرائر یہ ایرسٹوکریسی سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اپر کلاس کے لوگ جو کہ کمرشل ویلتھ کی وجہ سے جنہوں نے یہ رینک حاصل کیا اس میں مرچنٹ، مین آف لا، کلارک اور فرینکلن کے کردار ہیں۔ اس کے بعد اسپیشلائز کرافٹس مین کی بات کی، ہربیڈیشر، ڈائر، کارپینٹر، ویور، ٹیپسٹری میکر، ٹھیک ہے، اور یہ سارے ان میں سے کوئی بھی کہانی نہیں سناتا۔ اس کے بعد مڈل کلاس کے لوگ دکھائے اس نے جو کہ نالج یا ماسٹری آف دی ٹریڈ کی وجہ سے مڈل کلاس میں جن کا تعلق ہے، جہاں پہ کوک، شپ مین، فزیشین، وائف آف بات کا کردار موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے ورچوئس پور یا لوور کلاس کے بارے میں جب جیفری چوسر نے بات کی اس نے پارسن اور پلو مین کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد اس نے مینسپل، منر، ریو اور سمنر کی صورت میں اس نے امورل لوور آرڈر کے بارے میں بات کی۔ اس طرح بھی آپ کرداروں کو کلاسز کی صورت میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ آگے یہ اس کے اوپر جو کوسچن ہے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو ایک ایک چیز میں نے آپ کو الیبوریٹ کی ہوئی ہے جو کہ آپ یہ پیج نمبر 9 پہ موجود ایک کریکٹر میپ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، باقی چیزیں بھی آلریڈی موجود ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سیمپل کے بارے میں بات میں کرتا چلوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح اس ٹاپک کو لے کے آگے بڑھنا ہے یا کس طرح آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پیج نمبر 11 پہ آپ جب پہنچیں گے جو اسٹڈی مٹیریل ہے اس کے پیج نمبر 11 پہ تو وہاں پہ کریکٹر انالیسس کا ایک سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے نائٹ کی بات کی، جب آپ کسی کردار کے بارے میں بات کریں گے، کسی بھی کردار کو آپ ڈسکرائب کریں گے تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کیسا کردار ہے، پوائنٹ بتائیں گے، جیسے یہاں پہ بتایا کہ the night is represented as a noble character, represents the ideologies of the time about class and masculinity۔ یہ بات ہم نے کر دی، اب اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ایویڈنس دینا ہے۔ ہم نے ٹیکسٹ میں سے ایویڈنس دیا مین آف سبسٹینس اینڈ ویلر، دا ویری فلاور آف شیولری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کامنٹ کیا اسی ٹیکسٹ کے اوپر۔ اس طریقے سے ہی ہم نے آگے کوسچن کے آنسرز بھی جب بنانا ہے، جب بھی کچھ لکھنا ہے، جب بھی کوئی بات کرنی ہے، جب بھی کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہے کتاب سے، تو یہی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ٹیکسٹ کو کوٹ کر کے حوالہ دینا ہے ایویڈنس کی صورت میں، اور اس کے بعد اس ایویڈنس کے اوپر آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں بار بار ہماری جب وہ ڈسکشن میں آئیں گی اور ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تاکہ آپ کو ایک بڑا کلیئر آئیڈیا مل جائے کہ کس ڈائریکشن میں آپ پڑھیں گے یا کس طرح آپ چیزوں کو پڑھیں گے۔
تو اسی کے ساتھ ہماری ڈیٹیل سمری پرولوگ ٹو کینٹربری ٹیلز کی کمپلیٹ ہوئی. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں.